السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 29. لاسٹ ہم نے یہ سوال دیکھا تھا کہ کیا ہم کڑے یا دھاگے وغیرہ پہن سکتے ہیں. تو جواب ہے کہ انہیں شفا یا نظر بد وغیرہ کے لیے لٹکانا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا کوئی بھی. تعویذ بھی یا کوئی اور چیز اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی. تو لہذا تعویذ یا دھاگے یا کڑے لٹکانا اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ ہی اسے شفا دینے پر اور اس تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہے. اچھا جناب، سوال آتا ہے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہے، یہ تو میں صرف اس کو سبب بنا رہا ہوں اپنی تکلیف کو دور کرنے کا. شفا مجھے اللہ ہی دے گا. یہ تو دھاگا محض ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک طریقہ ہے جس سے میں شفا حاصل کر رہا ہوں. جیسے کہ میں پیناڈول لیتا ہوں اور اس سے مجھے شفا مل جاتی ہے، تو پیناڈول لیتا ہوں یہ بھی ایک سبب ہے. اسی طرح یہ چھلے اور یہ کڑے بھی سبب ہیں. تو اس کا جواب ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا اور ایک یونیورسل رول کو اپلائی کیا تھا کہ کوئی بھی چیز کو ہم دو پیمانوں پہ ناپیں گے. پہلا، یا تو وہ سائنٹیفکلی پروون ہو، سائنس سے ثابت ہو یا تجربے سے ثابت ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا وحی سے، قرآن اور حدیث سے اس کا ثابت ہونا لازمی ہے. اگر ان دونوں پیمانوں پر نہیں اترے گا تو پھر یہ علاج جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یا اس طرح کا کڑا پہننا بھی جائز نہیں ہے. اور کڑا پہننا یا تعویذ لٹکانا ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک ہے. جیسے کہ اگلی حدیث میں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ یہ وہی ہے، کوئی بھی کڑا یا کوئی بھی ایسی چیز لٹکائی جائے نظر بد سے بچنے کے لیے، تو جو بھی شخص تمیمہ، یہ تمیمہ لغوی طور پر تمام سے ہے، اس کو تمیمہ کا جمع ہے تمائم عربی میں، اور یہ تمیمہ یہ تمام سے نکلا ہے، یعنی اس سے تکلیف کا تمام ہو جانا. ٹھیک ہے، یعنی اس سے شفا تمام ہو جانا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اس روٹ ورڈ سے جو مناسبت ہے، یعنی نام جو رکھا گیا ہے، اس سے مناسبت یہی ہے. تمیمہ یعنی یہ ہماری پریشانیوں کے لیے اور برائیوں کے لیے گویا کہ ایک تمام ایک فل سلوشن ہے، تو اس لیے اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص تمیمہ لٹکائے فلا اتم اللہ لہو، کہ جو شخص تمیمہ لٹکائے اللہ اس کی تمام نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدعا کی ہے. اور ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی دی ہے کہ جو شخص تمیمہ لٹکاتا ہے اللہ اس کی مراد کو پورا نہیں کرتا. تو جو لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں، دونوں معنی اس میں، دونوں معنی جو ہے وہ مراد ہو سکتے ہیں. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز کلیئر ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. اور تعویذ لٹکانا میں نے شاید بتایا آپ کو کہ تعویذ لگانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے شرک کیا. شرک کیوں کیا؟ شرک کیسے ہے؟ شرک تو ایسوسیٹنگ پارٹنرز وتھ اللہ ہے، یہ ڈیفینیشن ہے. تو اس نے تمیمہ لٹکا کے شرک کیسے کیا؟ یعنی اس نے ایسوسیٹ کیسے کیا پارٹنرز کو؟ وہ اس طریقے سے کہ اس نے وہ سبب بنایا
اپنی شفا یا اپنی علاج یا اپنی برائیوں کے چھٹکارے کے لیے جو اللہ نے سبب نہیں بنایا. تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا اس کو سبب بنانے میں. سوال: اسلام کے مخالف قوانین یہاں تک واضح ہے؟ کوئی تعویذ وغیرہ لٹکانے کے حوالے سے کوئی سوال ہے؟ سوال ہے کہ جو کڑے ہیں وہ منت کے لیے نہیں، وہ کڑے کسی حال میں پہننا جائز نہیں ہے. سر ایک سیکنڈ، حدیث پھر سے بتا دیں. حدیث یہ تھی کہ جو شخص تمیمہ لٹکائے اللہ اس کی مراد کو پورا نہ کرے، اللہ اس کی مراد کو تمام نہ کرے. فلا اتم اللہ لہ، اللہ کے نبی نے بدعا کی ہے. اگر اس میں قرآن لکھا جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ سوال ہے کہ ایسے تعویذ پہننا جو جس میں قرآن لکھا جائے، جس میں قرآن کی آیتیں لکھی جائیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، یہاں پہ ایکسپیرینس سے یہ بات ثابت ہے، جن لوگوں نے تعویذ کو کھولنے کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا، وہ جو باکس نما جو چیز ہوتی ہے، وہ لیدر کے اندر جو ہے وہ تعویذ کپڑا یا پھر جو ہے وہ پیپر رکھا جاتا ہے، اس میں لکھا ہوا کیا ہوتا ہے. تو ایکسپیرینس سے جو ہے یہ بات یہ نکلتی ہے کہ اس طرح کے تعویذ میں اکثر اوقات قرآن کی آیتیں نہیں ہوتی بلکہ الٹے سیدھے نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، گویا کہ یہ جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے یا پھر کوئی جادو ہوتا ہے. تو اگر بالفرض قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں تو اس میں بہتر ہے کہ نہ پہنا جائے. کیونکہ ایک تو انسان ہر حال میں وضو کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے اس کا احترام کرنا، اس کا ادب کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ بچوں کے گلوں میں لٹکائی جاتی ہے تو ناپاکی کا خیال اور پاکیزگی اور ناپاکی کا خیال بھی نہیں رہتا. اور تیسرا یہ کہ نبی صلی اللہ یہ تعویذ لٹکانا، یہ اس طرح کی شفا لینا قرآن لٹکا کے، یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے. اب جیسے کہ دم کرنا، اب دم کرتا ہوں میں قرآن کی آیت پڑھ کے تو یہ ایک عبادت ہے، اگرچہ شفا بھی اس سے ملتی ہے لیکن ہے تو یہ عبادت، کیونکہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم نے یہ عمل کیا ہے تو یہ عبادت ہو گئی اور اس پر یقین بھی کیا ہے. تو لہٰذا یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ قرآن یا حدیث سے ثابت ہونا چاہیے. تو نہ قرآن سے ایسا کوئی عمل ثابت ہے نہ حدیث سے کوئی ایسا عمل ثابت ہے. کچھ روایت میں صحابہ سے یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے گلوں میں کچھ دعائیں لٹکا دیتے تھے. تو جیسے کہ ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے جو ان کے بچے بالغ تھے ان کو وہ دعا یاد کرا دیتے تھے، اور جو ان کے بچے چھوٹے تھے ان کے گلوں میں یہ دعا لٹکا دیتے تھے. تو بہت سے اہل علم نے اس کو جو ایکسپلین کیا وہ اس طریقے سے کہ وہ اس صحابی نے جو لٹکایا ہے وہ اس کو یاد کرانے کے لیے لٹکایا ہے، یعنی ایک یاد کرانے کے لیے میمورائزنگ اسٹریٹجی ہے جو صحابی نے اپنائی تھی. اسی لیے تو جو بچے ان کے بالغ تھے اور بڑے تھے ان کے ساتھ یہ عمل نہیں کیا. تو لہٰذا یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے قرآن یا حدیث کا ہونا ضروری ہے. اور حدیث سے بھی یہ ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم، کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو تعویذ لٹکایا ہو قرآنی آیات والا، یا صحابہ کو اس طرح کا حکم دیا ہو. اور چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تدبر اور تفکر اور شفا. تو یہ شفا ہے، اس کو پڑھ کے دلوں میں شفا ہے، اور اگر اس کے ساتھ دم کیا جائے تو یہ فزیکل بیماری کے لیے بھی شفا ہے. تو یہ لٹکانے والا معاملہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر آپ کو کوئی دوائی دیتا ہے تو آپ اس کو لٹکاتے تو نہیں ہے نا، کھاتے ہیں. تو جو وہ چیز ہے، اصل جو چیز ہے، اس کا مقصد جو ہے اس کو پہچانے. تو قرآنی آیات کا مقصد لٹکانا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے. تو لہذا دم میں تو یہی ہوتا ہے نا، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں اور پھر کسی دوسرے پر یا اپنے پر پھونکتے ہیں. تو وہاں پہ جو قرآن کا مقصد ہے قرأت، پڑھنا اور اس کا معنی سمجھنا، وہ حاصل ہو گیا. لیکن یہاں تعویذ میں سے پڑھے بغیر لٹکایا جا رہا ہے، بلکہ جو پہن رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. تو یہ قرآن کا مقصد ہی فوت ہو گیا.
تو جیسے کہ دوائی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا، نہ کہ لٹکانا. اسی طرح قرآن کا مقصد ہے قرت. تو عقلی طور پر بھی یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. جی آپ کیا سوال کر رہی تھی؟ سر میں نے پہلے بھی آپ سے ایک چیز پوچھی تھی کہ آج کل انویزیبل سائنسز اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ کاپر کے جو بریسلیٹس ہیں اگر آپ وہ پہنتے ہو تو وہ کافی بینیفیشیل ہوتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ سائنس اگر کسی چیز کو سپورٹ کرتی ہے تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر سائنس سپورٹ، سوال یہ ہے کہ جو کاپر رنگز جو ہیں وہ پہنے جائیں کسی مختلف بیماریوں کے لیے، تو اگر سائنس اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے تو پہن سکتے ہیں. سائنٹیفکلی اگر پروون ہے، اگر کوئی ایسی میگنیٹک فیلڈ ہے یا کوئی بھی فیلڈ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ایک نیکڈ آئی سے تو ویزیبل نہیں ہوتی ہے. تو اگر سائنٹیفکلی پروون ہے، یعنی بالکل ایک تھیوری نہ ہو، ایک سائنٹیفکلی پروون بیسک فیکٹ ہو، تو ہو سکتا ہے پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اور سر دوسری چیز یہ بھی بتا دیں کہ کچھ تعویذ ایسے ہوتے ہیں جو گھول کے پینے کا مطلب کہتے ہیں کہ آپ جیسے پانی میں سے ڈال دیں تو اس میں جو بھی آیتیں وغیرہ لکھی ہوں گی وہ ڈیزالو ہو جائیں گی اور پھر اسے آپ پی لیں. تو کیا اس بارے میں مطلب یہی حکم ہے؟ سوال ہے کہ اگر کسی کاغذ کو جس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوں اس کو پانی میں ڈیزالو کر کے پی لیا جائے، تو یہ بھی اسی طریقے، یہ بھی یہی ہے کہ اس کا کوئی طریقہ، یعنی یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ثابت نہیں ہے. یہ طریقہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یعنی قرآن کو علاج کے طور پر کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ ہمیں نبی ہی بتا سکتے ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ صرف دم کرنا ہے. کوئی قرآن کو یا تو اس پہ غور و فکر کر کے اس سے علاج جو کہ دلوں کا علاج ہو وہ کیا جائے، یا اگر کوئی فزیکل ڈیزیز ہے تو اس کو پڑھ کے بلو کیا جائے. تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی پانی میں ڈیزالو کرنا وغیرہ وغیرہ اگرچہ کچھ لوگوں سے ثابت ہوگا، کچھ اہل علم سے ثابت ہوگا، لیکن ہمارے لیے اصل حجت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے کوئی ثابت نہیں ہے. اگر یہ، اور تیسرا یہ کہ اگر آپ یہ دروازہ کھول دیں کچھ صحابہ کی مثالیں دے کر، اگر آپ یہ دروازہ کھول دیں تو پھر تو داغے والے، یعنی جس میں قرآنی آیت نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو بھی وہ دروازہ بھی کھل جائے گا، اور پھر یہ ایونچولی جو ہے وہ شرک کی طرف لے جائے گا، اور لوگوں کا قرآن پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ اور اس پہ غور و فکر کرنا اس طرف رجحان کم ہو جائے گا اور شرک کی طرف میلان بڑھ جائے گا. یہ اسی طرح ہے جیسے کہ مطلب یہ ہمارا دین ایک ریچول بیسڈ نہیں ہے کہ بس آئے اور ہم نے جو ہے وہ برکت کے لیے جیسے کہ دیواروں پر قرآن کی آیات لٹکا دی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا. تو اب لٹکانا کہاں سے یہاں پہ ثابت ہو گیا؟ تو لوگ کیا، لوگ ایک تو شارٹ کٹ پہ چلے گئے اور لوگ ریچول بیسڈ ہو گئے ہیں. یعنی بس ہم نے ایک دن منا لیا، دین پورا، دین پر ہم نے عمل کر لیا، یا ہم نے جو مطلب یہ جو ایک پیگن ریلیجنز جو ہوتے ہیں، یعنی جو مشرکانہ ادیان ہوتے ہیں، ان میں ایک ریچول بیسڈ کا ایلیمنٹ بہت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہ کرسچینٹی ہے، مشرکانہ دین ہے، تو کرسچینٹی میں آپ جو ہے وہ ہیلوین منا لو، یا آپ کرسمس منا لو، یا آپ جو ہے بیپٹمزم کر لو، یا اس طرح سنڈے کو آپ چرچ چلے جاؤ. تو اس طرح کا ریچول بیسڈ دین نہیں ہے ہمارا کہ آپ صرف رمضان میں نماز پڑھ لو، عید پر نماز پڑھ لو، جمعے کو کرتا شلوار پہن کے جو ہے وہ بس آپ نکل آؤ اور باقی دن جو کرتے پھرو، اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کو لٹکا لو. تو یہ جو ہے مطلب دین کا اصل مقصد ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کرنا ہے، ہر حال میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے. تو جب یہ مقصد آپ ایک جوہر کو سمجھ جائیں گے دین کے، تو پھر یہ چیزیں آپ کو عقلی طور پر بھی جو ہے وہ ثابت نہیں دیکھیں گے، یعنی یہ ثابت نہیں ہوں گی عقلی طور پر بھی، یہ ایک غیر عقلی چیز ہے. تو یہی ہے کہ اب جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر آپ نے لٹکانے والا سسٹم شروع کر دیا تو پھر آپ گھر پہ بھی لٹکائیں گے، آپ دیکھیں گے آپ گھر کے باہر جو ہے وہ ماشاء اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو بھائی اگر کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم ہے، نہ کہ آپ گھر کے باہر لکھ دیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے. اسی طرح اگر روز رات کو سورہ ملک، مطلب لوگ جو ہے شارٹ کٹس کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب
حدیث میں کیا ہے کہ سونے سے پہلے اگر جو شخص معمول بنا لیتا ہے سورہ ملک کو پڑھنے کا تو عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. اب لوگ پہلے شارٹ کٹ پہ آئے کہ اب خود تو نہیں پڑھے تو انہوں نے آڈیو چلا دی سورہ ملک کی, پھر اور شارٹ کٹ پہ آئے کہ سورہ ملک کی کچھ آیات جو ہیں وہ لٹکا لی اور رات کے وقت دیکھ لیا. تو یہ مطلب اگر آپ نے یہ دروازہ کھول دیا تو پھر دین کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا, اور پھر یہ لٹکانے اور دن منانے اور ڈیکوریشن والا دین رہ جائے گا. اس کے علاوہ دین کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, اور یہی وجہ بنتی ہے دین کا سیکولرائز ہونے کا. یعنی دن آ جائے ہم نے دین کو منا لیا, بس ہم نے دین کو پورا کر لیا. پبلک سفیئر میں کوئی دین کا جوہر نہیں ہے, بس صرف پرائیویٹ لائف میں اس کو منا لیا اور ریچولز کو انجام دے دیا, ختم. ہاں یہی ہے. پانی پر دم کرنا, اس سے اہل علم سے ہمیں اس کی وہ ملتی ہیں, پانی پر دم کرنا, چونکہ یہ دم ہی ہے. اگر آپ پانی پہ کر رہے ہیں یا کسی انسان پہ کر رہے ہیں تو بات ایک ہی ہے, کوئی انشاءاللہ. پانی, سوال یہ ہے کہ پانی کے برتن میں سانس لینے سے تو منع کیا ہے, تو پھر پانی پر دم کرنا کیسے جائز ہو گیا؟ پانی کے برتن میں سانس لینے سے منع کیا ہے, سانس لینے سے منع کیا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے سانس لینا اور ایک ہے جو ہے وہ اس میں دم کرنا. اب دونوں الگ الگ چیز ہے. اب آپ اس کو سائنٹیفکلی نہ دیکھیں کہ سائنٹیفکلی تو یہ ایک ہی چیز ہے کہ وہ اس میں بھی بریتھ آؤٹ کر رہا ہے اور بلو میں بھی بریتھ آؤٹ کر رہا ہے. نہیں, ہمیں نہیں پتا اس کی کیا حکمت ہے کہ ایک جگہ جو ہے وہ چیز صحیح ہے, ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, اگرچہ ہمیں بظاہر صحیح دکھ رہی ہے, ایک ہی دکھ رہی ہیں. آگے چلیں, سوالات تو آتے رہیں گے, بہت زیادہ آ رہے ہیں. لوگ جب نئے گھر میں آتے ہیں سوال ہے کہ گھر پہ اگر ماشاءاللہ اس لیے لگایا جائے کہ اگر کوئی شخص بھول جائے اور وہ دیکھ کے پھر ماشاءاللہ پڑھ لے. نہیں تو یہ سوچ جو آپ کی ہے یہ اچھی سوچ ہے, لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تو سوچ آ سکتی تھی نا. کیا اس دور میں لکھا نہیں جاتا تھا؟ لکھا جاتا تھا. تو جب لکھا جا سکتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا بلکہ صرف پڑھنے کو کہا, تو پھر تو انسان تو پھر ایسا نہ کر لے کہ وہ ایک ہاتھ میں سورہ فاتحہ لکھ لے, دوسرے ہاتھ میں جو ہے کوئی بھی دعا لکھ لے, یعنی پورا چلتا پھرتا وہ قرآن اپنے جسم پر لکھ لے کہ کہیں بھی وہ کچھ بھی بھول سکتا ہے, کوئی بھی دعا بھول سکتا ہے تو وہ دیکھ دیکھ کے پڑھنا شروع کر دے. تو یہ دروازہ نہ کھولیں. سوچ اگرچہ آپ کے نزدیک اچھی ہوگی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا, تو ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے. ہاں جو گھروں پہ لکھا جاتا ہے ماشاءاللہ, اور جو مسجد سے کے باہر لکھا جاتا ہے مسجد میں داخل ہونے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو گھروں پہ ماشاءاللہ لکھا جاتا ہے وہ ایک برکت کے لیے لکھا جاتا ہے, وہ اس لیے نہیں لکھا جاتا, وہ برکت کے لیے لکھا جاتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اسلام کے مخالف قوانین پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ اسلام کے مخالف قوانین پر عمل کرنا یعنی مین میڈ لاز. اور یہ مین میڈ لاز کب وجود میں آتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے مختلف جو ہے وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہو سکتی ہیں, جیسے کہ ڈیموکریسی ہے. اور ڈیموکریسی کیا ہے؟ رول آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل. تو رول آف دا پیپل, اب رول آف دا پیپل یعنی میجورٹی آف دا پیپل. تو میجورٹی آف دا پیپل اگر وہ کسی شریعت کے خلاف کوئی قانون جاری کر دے تو وہ ڈیموکریسی میں وہ ایک لا کی حیثیت رکھتا ہے. تو یعنی یہ مین میڈ لاز یہ کہ قرآن اور سنت کے مخالف جو قوانین ہیں اس پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب, اس میں تھوڑی تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ عمل کرنے والا اگر انہیں جائز کرا دیتا ہے, یعنی وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ ہاں ڈیموکریسی سے جو مین میڈ لاز وجود میں آتے ہیں یہ صحیح ہیں, جائز ہیں, تو پھر یہ کفر ہے, کفر اکبر. کیونکہ اس نے شرعی لاز کو انڈرمائن کیا, شرعی لاز کو حقارت کی نظر سے دیکھا. یعنی اس نے
प्रायोरिटी नहीं दी शरई कवानीन को, या फिर अगर कोई शख्स इन मैन मेड लॉज को और रीजन को और इंटेलेक्ट को और इससे निकले गए जो कवानीन है उनको ये समझता है कि ये आजकल यही प्रैक्टिकल है, यही चल सकते हैं, और कुरान और सुन्नत के कवानीन 1400 साल पुराने ट्रेडिशन है जो कि आजकल नहीं चल सकता, तो ये भी काफिर है। ये शख्स, ऐसा शख्स इस तरह का अकीदा रखने वाला कि अल्लाह और रसूल के कवानीन के अलावा कोई और कवानीन अगर वो प्रायोरिटी ले जाए इंटेलेक्चुअली, रीजनेबली, या यानी किसी भी तरीके से उनको बरतरी हासिल है, तो वो शख्स काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। लेकिन अगर वो ये बात मानता है कि अल्लाह उसके रसूल के कवानीन बरहक हैं और सबसे ऊपर हैं, कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकते, सबसे ऊपर है, और आज और क्या हर जमाने तात क़यामत ये प्रैक्टिकल है, लेकिन इसके बावजूद अपनी रियासत को बचाने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए, या किसी रिश्वत खाता हो उसको, यानी कोई भी मटेरियल बेनिफिट के लिए वो मैन मेड लॉज को तरजीह देता है या उसको अप्लाई करता है सिर्फ अपनी डिजायर्स को पूजने के लिए, तो फिर वो शख्स काफिर नहीं है, बल्कि ये कुफ्र असगर है, छोटा कुफ्र है। इससे इंसान दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होता। सवाल है कि कोई शख्स दम खुद करना चाहे या कोई भी कर दे, नहीं, खुद ही कर ले तो बेहतर है, खुद ही कर ले तो बेहतर है। ठीक है, ये अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह, इसके ये वाज़ेह है यहां तक, क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्लाह कुरान की आयत है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, कि जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करते तो यही हैं काफिर। ये किस सूरत में काफिर होंगे? जब उसको दिल से मानते होंगे कि ये ज्यादा फौकियत हासिल है इन मैन मेड लॉज को शरीय लॉज पर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, शरीय लॉज को ही वो प्रायोरिटी देता है दिल से, लेकिन अमलन जो है वो गैरुल्लाह के कवानीन को जारी करता है, तो ऐसा शख्स काफिर नहीं है बल्कि फासिक है। तो इसी जगह अल्लाह ताला ने इसी सूरत में दूसरी आयत बताई वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने उनको फासिक कहा। तो फासिक किस सूरत में? इस सूरत में। काफिर इस सूरत में कि अगर वो मैन मेड लॉज को सुपीरियर करार देता है अल्लाह के कवानीन पर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगे फरमान है वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह, और जब तक हुक्मरान अल्लाह की किताब यानी अल्लाह के कवानीन के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, वयतखय्यरु बिमा अंज़लल्लाह, और नहीं उनको चूज करेंगे जो अल्लाह ताला ने उन पर नाजिल किया, यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, नहीं करते कोई, तर्जुमा यह है कि नहीं करते ऐसे हुक्मरान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसले या जो अल्लाह ताला ने शरीयत नाजिल किया उसके मुताबिक फैसले, इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम, इल्ला ये कि अल्लाह ताला उनके दरमियान लड़ाई झगड़े पैदा कर देगा, उनके दरमियान इख्तिलाफात आ जाएंगे और वो इख्तिलाफात में और लड़ाई झगड़ों में पड़ जाएंगे। यानी जब हुक्मरान अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला उनके दरमियान झगड़ों को और फड्डों को डाल देगा और वो लड़ाइयां करते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। क्यों होते रहेंगे? क्योंकि मैन मेड लॉज हैं, और मैन मेड लॉज जो है हर दौर में चेंज होते हैं। हर दौर में कोई एक नई आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उठती है और अगली दौर में वो गिर जाती है। ठीक है, तो आप मैन मेड लॉज देख लें, आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज देख लें, तो किस तरीके से वो जो है वो फेल हुई हैं और कितने उनमें आपस में इतने तजादात हैं। जी कहा जाता है कि जी सेक्युलरिज्म होना चाहिए, यानी पब्लिक लाइफ में और पब्लिक में कवानीन कौन से होंगे? वो मैन मेड होंगे, विदाउट एनी रेफरेंस टू गॉड, विदाउट एनी रेफरेंस टू रिलीजन। ये है सेक्युलरिज्म, कि दीन को सिर्फ थियोलॉजी और इबादत के अंदर कन्फाइंड कर दिया जाए, बाकी मामलात किस तरीके से हमने अंजाम देने हैं
وہ مین میڈ لاز کے مطابق ہوں گے. پھر ہم سوال کرتے ہیں جی کون سے مین میڈ لاز, کون سی مین میڈ آئیڈیالوجیز؟ لبرلزم, فیمنزم, مارکسزم, کمیونزم, سوشلزم. چلو لبرلزم, تو لبرلزم میں بھی کون سی؟ کلاسیکل لبرلزم, نیو لبرلزم, ماڈرن لبرلزم, لبرل فیمنزم, کمیونزم, سوشلزم. سوشلزم کون سی؟ ڈیموکریٹک سوشلزم, مارکسزم والی سوشلزم. کون سی سوشلزم؟ ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے یہ ڈیموکریسی, سوشل ڈیموکریسی, لبرل ڈیموکریسی, ڈیموکریسی کے اندر بھی اتنے تضادات. مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے قوانین نہیں ہوں گے اور مین میڈ لاز ہوں گی اور مین میڈ آئیڈیالوجیز ہوں گی تو پھر وہ ریوائز ہوتی رہیں گی اور کانفلکٹس آتے رہیں گے. وہ کہتے ہیں سیکولر جی کہ پھر تو اگر آپ اللہ اس کے رسول کے قوانین کو آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی اتنے اختلافات ہیں. کون سا رول آپ اپنے ملک میں کون سا اسلام نافذ کریں گے؟ شیعہ اسلام, سنی اسلام, حنفی اسلام, بریلوی اسلام, دیوبندی اسلام, اہل حدیث اسلام؟ وہ ہمیں آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کون سا اسلام نافذ کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارے اندر اختلافات ہیں تو آپ کے اندر بھی اختلافات ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو اختلافات ہیں یعنی سیکولرزم میں جو اختلافات ہیں اس سے مار پٹائی نہیں ہوتی, اس سے جھگڑے نہیں ہوتے, اس سے خون خرابہ نہیں ہوتا. لیکن جو تمہارے اندر اختلافات ہیں اے مولویوں, تمہارے اندر جو اختلافات ہیں اس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, خون خرابہ ہوتا ہے. تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں شاید آپ تاریخ سے غافل ہیں, شاید آپ ہسٹری سے غافل ہیں. آپ اٹھائیں انگلش سول وار کو, اب اٹھائیں فرینچ ریولوشن کو, اب رشین ریولوشن کو اٹھائیں, چائنا میں جو کمیونسٹ رجیم آئی اس کو اٹھائیں. یہ کیا دین تھا یہاں پہ؟ اتنے ہٹلر نے جو 6 ملین جوز کو ذبح کر دیا, کہ یہاں پہ کوئی دین تھا؟ نہیں, یہاں پہ یہ مین میڈ فلسفیز کا پھڈا تھا. کمیونسٹ ورسز لبرلزم, کمیونسٹ میں بھی کون سی جو ہے وہ فلسفی نافذ ہوگی؟ تو یہ آپ اتنا خون خرابہ فرینچ ریولوشن میں ہوا ہے, آپ کی سوچ ہے. تو یہ فلسفیز کی وجہ سے جو پھڈے ہوتے ہیں اور جو اس سے تو پوری سیولائزیشن ہو جاتی ہے. تو آپ دین کو کہاں بلیم کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ اپنے اختلافات کے باوجود رول نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے, رول کر رہے ہیں, اس سے خون خرابے بھی آ رہے ہیں. تو لہٰذا زیادہ مہذب بننے کی کوشش نہ کریں اور اپنی تاریخ کو دیکھیں. ٹھیک ہے. دوسری بات, کیا مسلمانوں نے 1400 سالوں میں حکومت نہیں کی ہے؟ تو کیا ان کے اندر اس طرح کے پھڈے ہوتے تھے کہ ہم کون سا اسلام نافذ کریں؟ دیوبندی اسلام, بریلوی اسلام, شیعہ اسلام کیا نافذ نہیں کی؟ اور جس دور میں مسلمانوں نے رول کیا وہ گولڈن ایج تھا مسلمانوں کا. مسلمانوں بہت زیادہ پراسپر ہوئے ہیں, بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں اس دور میں. تو کیا وہاں پہ مسئلے آتے تھے لیکن یہ انٹلیکچولی ایکیڈیمک تک تھے؟ آٹومنز نے رول نہیں کیا, عباسیوں نے رول نہیں کیا, کیا خلفائے راشدین نے رول نہیں کیا؟ تو انہوں نے کون سا ورژن اپلائی کیا اسلام کا؟ تو اسلام کا وہی ورژن اپلائی ہوگا جو خالص قرآن و سنت کا ہوگا. تو اور یہ ماضی میں ایسا ہوا ہے. مطلب جب آٹومنز اگر رول کرتے تھے, مثال کے طور پر اگر انہوں نے جیسے کہ ٹرکس نے رول کیا تو وہ اکارڈنگ ٹو حنفی اسلام رول کیا, تو کیا اس میں کیا مار پٹائی ہوئی؟ کیا اس میں مسلمان سکسیسفل نہیں رہے, پراسپر نہیں ہوئے؟ ہاں, اس سے زیادہ سکسیسفل ہے جو تم نے اپنے مین میڈ لاز کی بنیاد پر جو تم نے رول کیا, تو اس سے زیادہ سکسیسفل رہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, لہٰذا وہی بتا سکتا ہے کہ کن قوانین کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلائیں. تو لہٰذا جب آپ مین میڈ لاز پائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی بتا دیا کہ جب حکمران اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کانفلکٹس, لڑائی جھگڑے, مار پٹائی, خون خرابہ ڈال دے گا, اور یہ لڑتے رہیں گے تا قیامت اور کبھی صحیح حق کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے. کوئی سوال ہے؟ آگے چلتے ہیں. سر ایک چیز پوچھنی ہے
جو ابھی آج کل کے دور میں جو ہمیں چیلنجز فیس کرنے کو مل رہے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ ساری چیزیں مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس دور میں ایگزسٹ کیے ہوں. تو ان صورتوں میں پھر ہم کیا کریں کہ جن کے کوئی ایویڈنسز مطلب پہلے کے دور سے نہیں ملتے تو ان کو پھر کیسے ڈیل کیا جائے؟ سوال کلیئر نہیں ہے, تھوڑا سا اور واضح کریں. مطلب جیسے جو چیزیں ہمیں شریعت سے ثابت ہیں کہ اس سچویشن میں آپ کو ایسے کرنا چاہیے, اس میں تو ہم اللہ اور رسول کے احکامات کو فالو کرنا ہم پہ لازم ہے. لیکن اگر کچھ ایسے چیلنجز آتے ہیں جس کے کوئی ایویڈنس ہمیں پاس سے نہیں ملتے ہیں, مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتے ہیں, تو اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وی ہیو ٹو اسٹک ود وٹ ایور وی ہیو بین ٹاٹ, تو پھر ان صورتوں میں کیا کیا جائے جن کی کوئی ایویڈنسز نہ ہو؟ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ان معاملوں میں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جہاں پہ قرآن حدیث موجود ہے اپنے قوانین کو اسٹیبلش کرنے میں یا ڈیسائیڈ کرنے میں یا اپنے معاملات کو چلانے میں. لیکن کچھ جگہ جو ہے وہ وہاں پہ قرآن اور سنت ہمیں نہیں ملتا, تو وہاں پہ ہم اپنے معاملات کیسے چلائیں؟ سوال یہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی اسفیئر آف لائف نہیں ہے جہاں قرآن و سنت نے ہمیں یونیورسل اصول نہ دیا ہو. لیکن قرآن و سنت جو ہے وہ اصول کو دیتا ہے, پرنسپلز دیتا ہے, اور ان پرنسپلز ہیں, ایسے یونیورسل پرنسپلز ہیں, اور یہ معجزہ ہے قرآن اور حدیث کا کہ وہ ہر دور میں اپلائی ہوتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ آپ نہیں لا سکتی کہ جہاں پر آپ یہ کلیم کریں کہ قرآن اور حدیث نے ہماری اس میں رہنمائی نہ کی ہو. پرنسپل گائیڈ لائنز جو ہے وہ قرآن و سنت نے ہمیں دی ہیں. اپلائی کرنا جو ہے وہ کیسے کرنا ہے اس میں ڈسکشن ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اور یعنی پرائمری طور پر جو ہے وہ ان کو, اب مثال کے طور پر ہم نے سگنل لگانا ہے ٹریفک کے لیے, ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے سگنلز لگانے ہیں, انڈر پاس لگانا ہے, انڈر پاس بنانا ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ کہیں کہ بھائی یہ قرآن و حدیث میں کہاں ملتا تھا, تو ذرا ہم یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ مثال کے طور پر فلاں جگہ پر ہم نے انڈر پاس بنانا ہے یا سگنل قائم کرنا ہے, یہ میں قرآن حدیث میں تو نہیں ملتا. تو بھائی یہ انتظامی امور ہے. انتظامی امور کے لیے قرآن و سنت نے ہمیں ایک مثال کے طور پر اس کیس میں ایک اسپیشل گائیڈ لائن دیا ہوا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, کہ ان امور میں جو ہے وہ مشورہ کیا جائے آپس میں ایکسپرٹ سے. وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, ایکسپرٹ سے سوال کرو, ان سے مشورے کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو ایک کچھ گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں جو ہم ان کو ان طرح کے امور میں ان کو فٹ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. سوال پیج نمبر 31. بعض دفعہ ایک شیطانی سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ جواب, جب شیطان اس قسم کے وسوسے ذہن میں ڈالتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے, یعنی اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب کو رد کر دیں اور یہ کہیں آمنت باللہ ورسولہ, میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا. اللہ احد, اللہ ایک ہے ہر اعتبار سے, ذات کے حوالے سے بھی, اسماء صفات کے حوالے سے بھی, اور عبادت میں بھی, اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. الصمد, لم یلد ولم یولد, اور نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے. یعنی یہ الفاظ وہ کہتے ہیں جب شیطان اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. ٹائم ہمارے پاس 10 منٹ ہے. کسی نے یہ آرگیومنٹ سنا ہے؟ Who designed the designer? Who designed the designer? یہ ایک ایتھیسٹک آرگیومنٹ ہے. کسی نے سنا ہے؟ اور کن لوگوں نے سنا ہے؟ جنہوں نے سنا ہے وہ صرف بتائیں. کیا
देखिए थोड़ा सा टाइम कम रह गया है, हो सकता है मैं पूरा ना कर पाऊं, बहरहाल थोड़ा सा उसको समराइज कर दूंगा मैं। रिचर्ड डॉकिंस एक एथियस्ट गुजरा है, बल्कि है, अभी जिंदा है। रिचर्ड डॉकिंस एक एथियस्ट है। एथियस्ट यानी वो जो अल्लाह के वजूद के मुनकिर होते हैं, ठीक है। अब जो थियस्ट होते हैं वो अल्लाह के वजूद के को मानते हैं, और एथियस्ट कौन होते हैं? जो अल्लाह के वजूद को नहीं मानते। थियस्ट का एक आर्गुमेंट है अल्लाह के वजूद को प्रूव करने का, और वो ये है, यानी उनके आर्ग्यूमेंट्स में से एक आर्ग्यूमेंट कहलाता है डिजाइन आर्ग्यूमेंट, और वो ये है कि जब तुम आसपास अपने देखते हो नेचर में, तो तुम देखते हो कि मतलब यू फील कि एवरीथिंग इज डिजाइन्ड, यानी एक डिजाइन नुमाया हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप अगर ये डस्टर देखते हो तो आपके लिए कि डिजाइन नुमाया हो रहा है कि ऊपर एक ऐसी सरफेस है कि जिससे सिर्फ मिटाया जा सकता है, और नीचे एक ऐसी एक हार्ड सरफेस है जिसके जरिए पकड़ा जा सकता है। यानी ये अपनी एक फंक्शनैलिटी को एक भरपूर तरीके से अंजाम दे रही है, जिसका मतलब ये है कि दिस इज स्पेशली डिजाइंड फॉर रबिंग द बोर्ड, ठीक है। ये एक स्पेशल डिजाइन में बना हुआ है कि इसको जो है वो मिटाया जा सके, और उसको पकड़ के मिटाया जा सके, और सही तरीके से मिटाया जा सके, जिससे लाजमी इन्फरेंस, लाजमी नतीजा जिसका ये निकलता है कि इसका कोई बनाने वाला है। ये एक रैंडमली वजूद में, एक खुद से वजूद में नहीं आ सकती, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी पत्थर वगैरह देखें और उसका शेप देखें, तो आप चले वहां पे तो कह सकते हैं कि कोई एक रैंडम शेप है, कोई एक रैंडम खुद से वजूद में आ गया हो। लेकिन अगर आप जानवर देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, और इनमें एक डिजाइन देखते हैं और एक फाइन ट्यूनिंग देखते हैं, तो आप ये लाजमन नतीजा अखज़ करते हैं कि इनका कोई बनाने वाला है। ये जो एक नेचर में एक मैं ब्यूटी देख रहा हूं, एक ये जो सन एक मखसूस अंदाज से और मखसूस लॉज के तहत ये राइज हो रहा है और सेट हो रहा है, ठीक है, और ये दरियाओं का एक मखसूस एक टेम्परेचर है, ये सारी चीजें ये इंसान की जिंदगी के लिए एक फाइन ट्यून्ड है कि अगर इसके अलावा कोई और दूसरा सेटअप होता दुनिया का तो फिर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तो गोया कि ऐसा लग रहा है कि ये एक पहले से तैयारी, एक प्लान्ड है एक यूनिवर्स इंसान की एग्जिस्टेंस को कायम रखने का। इसको कहते हैं कि दिस यूनिवर्स इज स्पेसिफिकली डिजाइंड, और ये बात लाजिम है कि जो चीज डिजाइंड होती है उसके लिए डिजाइनर का होना लाजमी है, ठीक है। ये एक थियस्टिक आर्गुमेंट है कि डिजाइंड ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर डिजाइनर। तो लिहाजा अब हम नेचर ये पूरा डिजाइंड है, यूनिवर्स डिजाइंड है, इसके लिए डिजाइनर का होना जरूरी है, और वो डिजाइनर अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह ताला ने, क्योंकि खुद से वजूद में आ नहीं सकते, ना ही किसी इंसान ने पैदा किया, क्योंकि वो खुद मखलूक है, लिहाजा ये एक डिजाइनर इसके लिए रिक्वायर्ड है। अब रिचर्ड डॉकिंस ने जो है वो इस आर्ग्यूमेंट को का जवाब दिया कि ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि एवरी डिजाइन्ड ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स अ डिजाइनर, देन हु डिजाइन्ड द डिजाइनर? पर अल्लाह को किसने पैदा किया? मन खलक़ल्लाह, यही चीज हदीस में बताई जा रही है कि जब तुम ये कह रहे हो कि हर डिजाइन चीज के लिए एक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट है, तो फिर डिजाइनर यानी खुद अल्लाह ताला को किसने डिजाइन किया? सबसे पहले तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखते हैं। जब ऐसा वसवसा आए तो आपने क्या करना है? आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह, ठीक है। और आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, ये हमने पढ़ लेना है। दूसरा ये कि इस आर्ग्यूमेंट की फैलेसी को समझना है। फैलेसी यानी इस आर्ग्यूमेंट की इनकोहेरेंस, यानी इस आर्ग्यूमेंट की जो वीकनेस है उसको समझें। इस आर्ग्यूमेंट की वीकनेस क्या है? बहुत सारी वीकनेसेस है। अहम टॉपिक था, है, टाइम भी कम रह गया है, तो ऐसा ना हो कि कुछ लोग गलत समझ जाएं इससे
اس لیے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھانا ضروری ہے. دیکھیے پہلا تو یہ میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی ریپیٹ کر دوں گا, اس کو یاد دلائیے گا. پہلا تو یہ کہ کازل ریلیشن شپس میں ایک پرائمری کاز کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں کہوں یہ ڈسٹر کیسے گرا یہاں پہ, آپ کہیں گے کہ میں نے گرایا. اب مجھے کس نے طاقت دی؟ میرے ذہن میں کوئی, میں نے کھانا کھایا, بلڈ سرکولیشن ہوئی. ٹھیک ہے, یعنی یہ کازل افیکٹ ریلیشن شپ آپ یہ چلائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیسے ہوا؟ اس طرح ہوا. یہ کیسے ہوا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا. پھر آخر میں آپ کو کہیں ایک جگہ رکنا پڑے گا کہ یہ ایک پرائمری سبب ہے, پرائمری کاز ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی بالز ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک سیکوینس میں ایک کے بعد ایک لائن میں ہے. اب ایک پہلی بال گری تو اس کے بعد آپ جیسے تسبیح لے لیں. ٹھیک ہے, تسبیح کا آپ نے دھاگا توڑا اور وہ بیڈ جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ایک کے بعد ایک فال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں گے پہلا بیڈ, یہ بیڈ کیوں فال ہوا؟ کیونکہ اس کے پیچھے والے نے اس کو دھکا دیا. پھر آپ سوال کریں گے دوسرے والے جو اس کے پیچھے والا تھا اس کو کس نے دھکا دیا؟ آپ کہیں گے تیسرے والے نے. اچھا, تیسرے والے کو کس نے دیا؟ چوتھے والے نے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ آخر تک جائیں گے اور آپ کو ایک پرائمری کاز آئیڈینٹیفائی کرنے پڑے گا, یعنی فرسٹ کاز, کہ وہ پہلا کاز کون سا تھا جس نے یہ پوری چین آف موومنٹ جاری کی. آپ کہیں گے یہ جو پرائمری کاز تھا وہ دھاگے کو توڑ دینا تھا. تو پرائمری کاز کیا ہوا؟ کوئی پرائمری کاز ہونا, یعنی یہ کازل ریلیشن شپ ہمیشہ تک انفینیٹلی نہیں چل سکتا. کیونکہ اگر انفینیٹلی کسی بھی کازل ریلیشن شپ کو آپ مانو گے تو پھر وہ جو افیکٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہو وہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو لہذا آپ یہ انفینیٹلی آپ یہ نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ڈسٹر ہے, ڈسٹر کو کس نے ڈیزائن کیا؟ یہ ڈیزائنڈ ہے. ڈسٹر کو کس نے ڈیزائن کیا؟ ایک شخص نے, مسٹر ایکس نے. اچھا جی, مسٹر ایکس کو کس نے ڈیزائن کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اب یہ پرائمری, یہ یہاں پہ آپ کو رکنا پڑے گا کیونکہ دس از دا بیسٹ ایکسپلینیشن آف دس کازل ریلیشن شپ. اور یہ قاعدہ اصول ہے کہ جو بیسٹ ایکسپلینیشن ہو پھر اس کی بیسٹ ایکسپلینیشن نہیں نکالی جاتی. ایک تو یہ, اس کو کہتے ہیں انفینائٹ ریگریس آف کازز, کہ یعنی یہ کازل ریلیشن شپ ہمیشہ تک نہیں چل سکتا, کوئی فرسٹ کاز ہوگا. اور پھر آپ اس فرسٹ کاز کے بارے میں یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اس کو کس نے کاز کیا. ٹھیک ہے, وہ انکازڈ کاز ہوتا ہے, انمووڈ موور ہوتا ہے. انکازڈ کاز یعنی وہ ایسا سبب ہوتا ہے جس کا خود سے کوئی سبب نہیں ہوتا. اس کا ہونا لازمی ہے ورنہ یہ چین چلتی جائے گی. یہ بالکل آسان سے جواب تھا. ہاں اچھا, اور دوسرا جو ہے دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ جتنے بھی ماڈرنسٹ اور ایتھیسٹ ہوتے ہیں ان کی اسٹریٹجی کو آپ سمجھیں, اور یہ اسٹریٹجی اگر آپ نے سمجھ لی آپ کہیں بھی اس کو جو ہے وہ اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ان کی اسٹریٹجی, اعتراض, ڈاؤٹس ڈالنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے سے اسٹیبلشڈ ٹروتھس ہوتی ہیں, جو پہلے سے پریویسلی ہیلڈ نالج یا پریویسلی ہیلڈ ٹروتھس یا یونیورسل ٹروتھس, ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں سوال کیا, ان کو چیلنج کیا جائے. ٹھیک ہے, اب یہ اللہ کا وجود یہ ایک نیسیسری ٹروتھ ہے, ضروری علم ہے, اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ضروری علم ہے, یعنی ضروری علم ہے, اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دینا, یہ ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ یہ پین جو ہے, پین, ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھوں یہ آپ کو کیسے پتا یہ پین ہے؟ آپ کہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں, مطلب یہ ایک نیسیسری اسٹیبلش ٹروتھ ہے. چلیں پھر بھی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں, یہ پین اس لیے پین ہے کیونکہ یہ لکھنے کے قابل ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کو کیسے پتا کہ جو چیز لکھنے کے قابل ہوتی ہے وہ پین ہوتی ہے؟
آپ کہیں بھائی لوگ اس کو اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ that thing which is supposed to ride is called a pen. اب میں کہوں یہ آپ نے کیسے انفر کر لیا کہ جو لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ اور اس کو پین کا نام دے رہے ہیں یہ واقعی پین ہو؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ تو ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک سوشل اب مطلب مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہ اتنا ریڈیوس کریں گے اور اتنا اسٹیبلشڈ نیسیسری سچائیاں اور مسلمات اور یونیورسل ٹروتھس میں وہ فضول طریقے کے سوالات اٹھائیں گے جس کا آپ جواب نہیں دے سکتے, مطلب جس کا کوئی تک نہیں بن سکتی. مثال کے طور پر کہوں یہ سرکل ہے, یہ کیسے سرکل ہے؟ آپ کہیں کہ کیونکہ راؤنڈڈ فگر ہے. راؤنڈڈ فگر سرکل کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں نے ماضی میں اور مستقبل اور حال میں اسی معنی میں استعمال کیا. تو ہو سکتا ہے لوگ ایک جگہ مل کے کانسپریسی کی ہو. یعنی یہ جو نفسیاتی والا معاملہ ہوتا ہے اس کو میں کہتا ہوں یہ جو بندہ ہے یہ نفسیاتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں مطلب یہ اس طرح اس کو ہم سمجھا نہیں سکتے. یعنی یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو دلائل نہیں دیے جا سکتے. ہاں یہ جس یعنی یہ تو ایک ریڈیکل ڈاؤٹ والی اسٹریٹجی ہے. بہت زیادہ تفصیل ان باتوں میں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ان میں یعنی جو پہلے سے جو مسلم سچائیاں ان میں کسی طریقے سے شبہوں کو شبہات ڈال دی جائیں. ٹھیک ہے, فیمنزم بھی یہی کرتا ہے. فیمنزم جو ہے اچھا سیکس ڈفرنس کیوں ہے؟ کیونکہ سوشل کنسٹرکٹ ہے. سوشل کنسٹرکٹ تو میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں نا کہ آپ جو بات کر رہی ہے وہ بھی سوشل کنسٹرکٹ ہے. تو مطلب مسلم سچائی ہے نا کہ ایک مرد اور خاتون میں ایک فرق ہے. مسلم سچائی ہے, پریویسلی ہیلڈ نالج ہے. اب آپ اس میں جو ہے وہ ڈاؤٹس پیدا کریں کہ یہ ہے اور سوشل کنسٹرکٹ ہے اور معاشرے نے مل کے اس کو ویلیو دی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو ان کی ایتھیسٹ اور ان سب کی اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو مسلم سچائیوں میں ایک ڈاؤٹ پیدا کر دیں اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک ہمیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کوئی ایک آرگیومنٹ کے ذریعے جواب نہیں دیا کہ بھائی یہ تو مطلب مثال کے طور پہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک دن کا آپ کہیں کہ ابھی رات نہیں ہو رہی. اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ رات ہے ابھی؟ یہ مسلم سچائی ہے, ایک انسان کی فطرت میں ہے. ٹھیک ہے, انسان کی فطرت میں ہے, یہ اے پرائیوری نالج ہے, انسان کے پاس پہلے سے یہ موجود ہوتی ہے یہ ساری نالج, یہ فطرہ ہے. اب اس کو آپ ڈینائی کر دیں تو میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. آپ کہیں کہ میں کہوں 2+2=4 ہوتا ہے, آپ کہیں کیسے؟ دلیل دیں. میں کیا دلیل دے سکتا ہوں آپ کو؟ یہ ایک یونیورسل اور میتھمیٹیکل اور اسٹیبلشڈ پریویسلی ہیلڈ ٹروتھس اور سچائیاں ہیں. اس کے بارے میں ڈاؤٹ تو اگر آپ ایسی ریڈیکل ڈاؤٹ والی اسٹریٹجی اپنائیں گے تو پھر تو آپ اپنے ماں باپ کو ماں باپ نہیں کہیں گے, آپ اپنے آپ کو انسان نہیں کہیں گے, آپ کچھ بھی نہیں ہے. آپ الٹیمیٹلی نائلزم کی طرف چلے جائیں گے, جو کہ ایک نائلزم کیا ہے کہ کوئی زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے, بے معنی زندگی ہے, بے مقصد زندگی, کوئی معنی نہیں. یعنی اگر آپ اس طرح کی ریڈیکل ڈاؤٹ کی اسٹریٹجی اپنائیں گے تو پھر تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کا نتیجہ نائلزم نکلتا ہے کہ اس زندگی کا, ان کانسیپٹس کا, ان معاملات کا کوئی معنی نہیں ہے, سب بے معنی ہے, کوئی کسی کی کوئی ریالٹی نہیں ہے, کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو میں واپس سے سمجھا دوں گا. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہو اور سوالات کے جوابات بھی میں نے نہیں دیے, تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. سبحانک اللہم